السلام علیکم دوستوں میں حاضر ہوں آپ کے ساتھ ایک اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ، اور اس ویڈیو میں ہم ایسے ملک کی سیر کریں گے جہاں پر آج بھی دنیا کے لمبے ترین لوگوں کی قبریں موجود ہیں۔ جو ملک ہمیں دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں کے بارے میں بتاتا ہے، جو ملک دنیا کا امیر ترین ممالک میں شامل ہے اور اس کی کرنسی دنیا میں تیسرے نمبر پر ہے۔ یہ ملک ایک اسلامی ملک ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ شداد کی جنت آج بھی زمین میں کیوں دھنس رہی ہے، اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ سامری جادوگر کون تھا اور اس نے سب کچھ کیوں کیا۔ اس کے ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، تاکہ میری آنے والی ہر معلوماتی ویڈیو آپ دوستوں تک پہنچ سکے۔ یہ ملک عمان ہے۔ دوستو، عمان کے لفظی معنی میں بھی ایک بہت انٹرسٹنگ بات چھپی ہوئی ہے کہ دنیا کے سارے ممالک کا نام اگر آپ انگلش میں پڑھیں گے تو او سے صرف عمان شروع ہو رہا ہے۔ عمان مسقط کا دارالحکومت بھی ہے، اور عمان جو اب موجودہ ملک ہے اس سے پہلے اسٹیٹ آف عمان اینڈ مسقط بھی کہا جاتا تھا۔ خلیجی دنیا کے ممالک میں اگر سیاحت کی بات کی جائے تو آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ سیاح خلیجی ممالک میں عمان میں ہی آتے ہیں۔ عمان کے بارے میں یہ بات بہت اہم ہے کہ عمان دنیا کی پرانی ترین آبادیوں میں شامل ہے۔ تاریخ کی اسٹڈی کرنے والے لوگ بتاتے ہیں کہ عمان میں انسانی آبادی تقریباً 1,06,000 سال پہلے آئی تھی۔ دوستو، عمان کا دارالحکومت مسقط ہے۔ مسقط عمان کا سب سے بڑا شہر بھی ہے اور اس کی آبادی تقریباً 14 لاکھ ہے۔ مسقط کے علاوہ ایک اور اہم شہر صلالہ ہے، جو کہ دنیا کا قدیم ترین شہر بھی مانا جاتا ہے۔ دوستو، عمان کا جغرافیائی محل وقوع دیکھا جائے تو عمان کے ساتھ ملنے والے ممالک میں شامل ہیں سعودی عربیہ، یمن اور متحدہ عرب امارات۔ اس کے ایک طرف سمندر ہے اور سمندر کے ذریعے عمان پاکستان اور ایران سے ملتا ہے۔ دوستو، عمان دنیا کے پرامن ترین ممالک میں شامل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پر سیاحت کے لیے بہت سارے لوگ آتے ہیں۔ عمان میں پارلیمانی بادشاہت کا نظام ہے۔ عمان کا موجودہ بادشاہ 1970 میں اپنے والد کی وفات کے بعد بادشاہ بنا تھا، اور اب تک وہ بادشاہ ہے۔ اس کے بارے میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ وہ ملک کا صدر، وزیر اعظم، آرمی چیف، وزیر دفاع، یہ سارا کچھ وہ ایک شخص ہے۔ اس کے علاوہ ایک شخص جو کہ نائب وزیر اعظم ہوتا ہے، وہ سب سے بڑا عہدہ ہے بادشاہ کے بعد، اور وہ بادشاہ کو اسسٹ کرتا ہے، بادشاہ کو بتاتا ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے اور کن کاموں سے رکنا چاہیے۔ دوستو، عمان کی سرکاری زبان عربی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی چونکہ یہاں پر بہت سارے لوگ دوسرے ممالک سے آئے ہوئے ہیں تو وہ اپنے اپنے ممالک کی زبانیں بھی بولتے ہیں۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے کوہ طور پر گئے تو پیچھے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو سامری جادوگر نے بچھڑے کی عبادت پر لگا دیا تھا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو انہوں نے سامری جادوگر کو سزا دی، لیکن سزا دینے سے پہلے سامری جادوگر نے صلالہ میں اپنا ایک محل بنایا اور ایک یونیورسٹی بنائی جس میں وہ لوگوں کو جادوگر کی تعلیم دیتا تھا۔ دوستو، آج بھی دنیا میں بہت سارے لوگ صلالہ صرف اس لیے جاتے ہیں چونکہ وہ جادوگری سیکھنا چاہتے ہیں یا اسے آزمانا چاہتے ہیں۔ عمان میں باہر سے آنے والے لوگ بہت زیادہ تعداد میں بستے ہیں،
ओमान में 40% लोग ऐसे हैं जिनकी नेशनैलिटी ابتدائی طور پر ओमानी ہے۔ اس کے علاوہ 60% لوگ باہر سے آئے ہوئے ہیں، جن میں پاکستانی، بنگلہ دیشی، انڈینز اور دوسرے ممالک سے آئے ہوئے لوگ شامل ہیں۔ دوستو، ایک اور اہم بات کہ عمان خالص عربی گھوڑوں کی وجہ سے بھی مشہور تھا۔ وہ مانتے ہیں کہ گھوڑا ان کی عظمت کی علامت ہے اور اسی سے انہیں آزادی ملی تھی، اسی لیے وہ ابھی تک اس کو طاقت کا مجسمہ سمجھتے ہیں۔ دوستو، یہ کچھ اہم باتیں تھیں عمان کے بارے میں، اور ہم آپ کو اور بھی ایسی انفارمیٹو ویڈیوز بنا کر دیتے رہیں گے، اور آپ ہمیں ایسے ہی پیار دیتے رہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور لائک بھی کر دیں۔ بہت شکریہ۔